اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب لوگ باخیریت ہوں گے۔ آج کے کام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے مضمون نمبر 6 محنت کی عظمت۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ ہر کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت اور مشقت ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے جس قدر عظیم محنت کی، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ زندگی جہد مسلسل ہی کا دوسرا نام ہے۔ تاریخ نے آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی کہ کسی نے بغیر محنت اور مشقت کے نام پیدا کیا ہو۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے۔ محنت کا آسان ترجمہ عمل ہے۔ کسی فرد یا قوم کو محنت کے بغیر عزت ملی اور نہ مرتبہ۔ جو لوگ محنت کے عادی ہوتے ہیں، دنیا ان کی تکریم کرتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اسی قوت کے کرشمے کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ عمل کی اس میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے، وہ بلند مرتبہ پایا جاتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو شخص سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، ذلت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ مسلسل چلنے والے منزل کامرانی کو پا لیتے ہیں، محض سوچنے والے زمانے کی ہاتھوں کو چلے جاتے ہیں اور ناکام قرار پاتے ہیں۔ حضرت اقبال ایسے افراد ہی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تاریخ اسلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے کام خود کرتے تھے، انہوں نے خود بھی محنت کی اور اپنے آنے والوں کے لیے زرعی مثالیں چھوڑیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ہود تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت یعقوب، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کاشتکاری کرتے تھے، حضرت داؤد زرع بناتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اپنی زندگیوں کے ذریعے ہمارے لیے محنت کی مثالیں چھوڑیں اور محنت کا صلہ ہی انہیں یہ ملا کہ وہ آج بھی ہم میں جانے جاتے ہیں۔ دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد قبول نہ کرتے تھے۔ کسی محتاج کا حال معلوم ہوتا تو اناج کی بوری اپنے کمر پر اٹھا کر پہنچتے۔ باہر سے کوئی قافلہ مدینے میں ٹھہرتا تو خود اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے۔ انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں حکومت کا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ہندوستانی عوام اور افسروں کے درمیان ادنیٰ اعلیٰ کا امتیاز رکھا۔ صاحب لوگ غلط قسم کے احساس برتری کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام محنت سے انجام دینا ہی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس لیے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ رجحان عام ہو گیا کہ ذاتی کام خود کرنے کی بجائے دوسروں سے کروانا ہی عزت کا حقیقی معیار ہے۔ اس غلط روش کا بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض کام ہماری نظر میں گھٹیا اور بعض اونچے درجے کے ہیں۔ مثلاً جوتے گانٹنا، نہر کی کھدائی کرنا، کاشتکاری کرنا گھٹیا قسم کے کام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں افسری، انجینئرنگ، ڈاکٹری وغیرہ اونچے درجے کے کام سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر جوتے گانٹنے والا، فیکٹری میں کام کرنے والا، کسان، سڑک کوٹنے والا اپنا کام چھوڑ دیں تو معاشرے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گا۔ محنت ہی سے ترقی ممکن ہے۔ جس چیز کے حصول کے لیے محنت سے کوشش کی جائے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کی گوڑی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر جا کر اسے اناج کی دولت ہاتھ لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسان سستی اور کائلی کا مظاہرہ کرے گا تو اسے کچھ حاصل نہ ہو پائے گا۔ طالب علم زندگی کی بھی محنت سے عبارت ہے۔ اگر طالب علم محنت اور شوق سے علم حاصل کرے گا تو وہ بہت جلد بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس کاہل طالب علم ہمیشہ زمانے کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کی زندگی کو ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہو اگر انسان کے ہاتھوں پہ محنت کی لکیر،
خود بخود بنتی چلی جاتی ہے قسمت کی لکیر، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشا سے ہے خانہ فرہاد۔ اقبال کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے، مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں کا شاہکار بنا دیا۔ اسی اقبال نے قوم کو نہ صرف خواب غفلت سے بیدار کیا، بلکہ انہیں محنت پر ابھارا اور ان کے اندر عمل کی قوت کو تیز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو سالوں سے غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی، جب محنت کرنے پر آئی تو محض 7 سال کے قلیل عرصے میں اپنا الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محمد علی جناح، جنہیں دنیا میں بانی پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، دبلے پتلے اور کمزور جسم کے مالک اس نوجوان کے پاس صرف ایک ہی قوت تھی، جسے محنت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی قائد اعظم نے دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی بے مثال محنت کی بدولت اقبال کے تخیل کو حقیقت کی شکل دی اور دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ملک پاکستان کے نام سے سامنے آیا۔ معروف شاعر احسان دانش کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ ایک وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک رہٹ پر مزدور کی حیثیت سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اسی یونیورسٹی کے ممتحن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ محنت کا اعجاز تھا کہ ایک شخص کو اس قدر وقار اور عزت عطا ہوئی کہ کسی کو احسان دانش کے لیے کہنا پڑا، اب تو آپ کو مرنا چاہیے کہ اتنی ترقی کرتے ہوئے کسی اور شخص کو نہیں دیکھا گیا۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، قوم کی خاطر انہوں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، کس قدر مشقت کی نوجوانوں کے لیے، جس قدر محنت سر سید نے کی شاید ہی کسی رہنما نے کی ہو۔ علی گڑھ کے سکول سے لے کر علی گڑھ یونیورسٹی تک کی داستان کو ہم داستان محنت و مشقت قرار دے سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان مسلم نوجوانوں کے لیے جس قدر بے چین اور بے قرار رہتے تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ کیا میں پاکستان کا معجزہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ پیچھے اقبال کے شاہین نوجوانوں کے محنت کا ہاتھ تھا؟ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بتایا کہ محنت کی بدولت ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلم قوم بیدار ہو جاتی ہے اور انگریزوں اور ہندوؤں نے اپنا حق اسی طرح سے اپنا حق چھین لیتی ہے، جس طرح باز اپنا شکار چھین لیتا ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ وہی قومیں معزز اور کامران قرار پاتی ہیں جو محنت سے اپنا دامن جوڑ لیتی ہیں۔ چین، جاپان کی مثالیں دیکھ لیں، ان دونوں ممالک کی عوام نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ محنت کو اپنی عادت ثانیہ بنانا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ آج دونوں اقوام ترقی کی راہ پر دنیا کی تمام قوموں سے آگے نکل چکی ہیں۔ مسلمانوں کا ماضی بڑا درخشندہ ہے۔ جابر بن حیان، ابو علی سینا، ابو القاسم زاروی جیسے عظیم سائنسدان اس امت کا سرمایہ ہیں۔ ان لوگوں نے زندگی محنت سے عبارت تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ استعمال کرنا جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک لمحے کی خطا ہمیشہ کی شرمندگی اور پریشانی کا سبب ہمارے لیے بن سکتی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا درست استعمال کیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے علم اور دریافت کا بحر بے کراں چھوڑ گئے، جس میں آج تک مشرق و مغرب کے بڑے بڑے عالم، فاضل، غوطہ زنی میں مصروف عمل ہے۔ عظمت اور ترقی بغیر مشقت کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کو چھوا، اس نے مسلسل ارک ریزی کی، وہ سال ہر سال تک تجسس اور تلاش کی وادی میں سرگرداں رہی، پھر کہیں جا کر اسے یہ بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل ہو سکا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے، بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ محنت کی بدولت ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کی قسمت کو بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر عبد القدیر کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ آپ نے پاکستان کی خاطر دن رات محنت کر کے پاکستان کو دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنایا۔ آج پاکستان عالم اسلام کے لیے قابل فخر ملک بن چکا ہے۔ اس بات کو سارے عالم میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا کارنامہ مانا جاتا ہے، لیکن اہل پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کو اس محنت کا کیا ثمر دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر صاحب پاکستانی عوام کے دلوں میں آج بھی ہیرو کی حیثیت سے زندہ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں عمران خان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں اپنی بے مثال محنت کی بدولت اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک ایسے کام کو ہاتھ ڈالا جس کو دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار ناممکن قرار دے رہے تھے، لیکن پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ایک فرد واحد کی انتھک محنت آخر رنگ لاتی ہے اور شوکت خانم کینسر اسپتال اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ محنتی وہ گوہر ہے جس کے ہاتھ لگ جائے اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ محنت کی بدولت زوال یافتہ اقوام نے دوبارہ ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ محنت کی بدولت طالب علم اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، استاد محنت کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے، کسان محنت کی بدولت اپنا گوہر مقصود پاتا ہے۔ گویا محنت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت افراد اور اقوام کو ترقی اور منزل حاصل ہوتی ہے۔ جو افراد یا اقوام محنت کا دامن تھام لیتے ہیں کبھی ناکام و نامراد نہیں ٹھہرتے۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔